أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المدثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. आज बरोज़ जुम्मा और रात सूरह नाम लिया करो फौरन मुद्दस्सिर। 2 रुकू कितनी आयत है?
56 56 کیا ہے 56 اینڈ 56 56 سمجھ آئی. اور پنج و شش فارسی میں کیا بولتے ہیں پنج و شش. بات سمجھ آ رہی ہے. ہر زبان آنی چاہیے. عربی میں کیا ہے کیا ہوگا عربی میں عربی میں کیا ہوگا اللہ. سورہ مدثر ہے جی. یہ بھی کیا ہے جی آگے آئے گا. یا ایھا المدثر اے کپڑے میں لپٹے ہوئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول آ رہا ہے کہ نہیں. اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی طرح کا خطاب جیسے پچھلی صورت کے شروع میں یعنی سورہ مزمل میں گزرا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اصل عربی لفظ مزمل تھا, یہاں مدثر ہے. معنی دونوں کے تقریباً ایک ہیں برابر. اسی کی تشریح کے لیے پچھلی صورت کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیں. صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی کے طور پر تو سورۃ علق سورہ نمبر 96 اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی ہے نا, کہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. اس کے بعد ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا. پھر سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر. قم کا مطلب کیا ہے پاسا. بات سمجھ گئے ہو. پاسا پشتو میں بولتے ہیں کھڑے ہو جاؤ یا لے جاؤ چھوڑ کے آؤ. شابہ خطرے والی بات ہے. سپارہ پڑے رہے وہ چھوڑ کے آئے. شابہ. قم مطلب کیا ہے اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جاؤ. مطلب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ نبی سے پیار محبت سے فرما رہے ہیں. میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. آپ کھڑے ہو جائیے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار محبت سے قم فانذر کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب. فانذر پھر ڈراؤ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر. وربک اور اپنا رب. فکبر بڑائی بیان کرو اپنے رب کی. اس کو سنبھالو یار کہیں. اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو. وثیابک فطہر. وثیابک اور اپنے کپڑے فطہر سو پاک کرو. اور اپنے کپڑوں کو کیا رکھو پاک رکھو. نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا کیا ہے ضروری ہے فرض ہے. والرجز فہجر. والرجز اور پلیدی فہجر سو دور رہو. سو دور رہو اور گندگی سے کنارہ کر لو. اور بہت سے مفسرین نے یہاں گندگی سے مراد بت لیے ہیں. بت کیا ہیں گندے ناپاک شرک کے کیا ہیں پلندرے. لیکن الفاظ ہر قسم کی گندگی کے لیے عام ہے. سمجھ آگی توجہ فرمانی ہے. ولا تمنن تستکثر. ولا تمنن اور نہ تم احسان رکھو تستکثر زیادہ لینے کی غرض سے. اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو. کسی کو اس نیت سے کوئی ہدیہ تحفہ دینا کہ جواب میں وہ اس سے زیادہ دے اس آیت کی روح سے ممنوع ہے. سمجھ آئیے. بچہ ہوا تو مجھے 1000 روپے اس نے دیے تو میں اس کو 1200 دوں گا. کیا ہے یہ احسان غلط ہے منع ہے. یہ کاروبار ہے. کیا ہے کاروبار نہیں کرنا. ایک تفسیر کے مطابق یہی حکم سورہ روم 39 میں بھی گزرا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. وَلِرَبِّكَ اور اپنے رب کے لیے فَاصْبِرْ صبر کرو. اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا تو اس بات کا پورا اندیشہ تھا کہ کافر لوگ آپ کو ستائیں گے. اس لیے حکم دیا گیا کہ فی الحال مسلح جہاد نہیں کرنی ہے. مسلح یعنی مکمل اسلحے کے ساتھ جہاد نہیں کرنا. صبر سے کام لینا ہے. اور ان کی زیادتیوں کی اصل سزا انہیں اس وقت ملے گی جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا پھر جب نُقِرَ پھونکا جائے گا فِي النَّاقُورِ سور میں. پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. فَذَلِكَ تو وہ یومئذ اس دن یوم عسیر بڑا دشوار دن. تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر. علی الکافرین کافروں پر غیر یسیر نہ آسان. اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. کیا ہوگا سخت ہوگا. کسی پہ 50 کسی پہ الفا کسی پہ 500 سال کسی پہ 1000 سال بھاری ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا. ذرنی مجھے چھوڑ دو. ومن اور جسے خلقت میں نے پیدا کیا وحیدا اکیلا. اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا.
متعدد تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو کہ مکہ مکرمہ کا بڑا دولت مند سردار تھا۔ اس کی دولت مکہ مکرمہ سے طائف تک پھیلی ہوئی پڑی تھی۔ وہ کبھی کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ قرآن کریم سن کر یہ اعتراف کر چکا تھا کہ یہ ایک بے نظیر کلام ہے جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ابو جہل کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اسے غیرت دلائی اور کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس دولت حاصل کرنے جاتے ہو۔ ولید کو اس پر غیرت آ گئی اور اس نے کہا کہ آئندہ میں کبھی ابوبکر وغیرہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ جب تک تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ولید نے کہا میں اسے نہ شعر کہہ سکتا ہوں، نہ کاہنوں کا کلام کہہ سکتا ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ البتہ اسے سحر یعنی جادو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح اس کلام کو سن کر جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ وغیرہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ولید نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی جب قریش کے لوگوں نے حج سے کچھ پہلے یہ مشورہ کیا کہ حج میں سارے عرب سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کریں گے، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان سے کیا کہیں۔ ولید نے کہا کہ انہیں نہ مجنون کہا جا سکتا ہے، نہ شاعر، نہ کاہن، نہ جھوٹا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا کہیں، تو اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ انہیں اگر جادوگر کہا جائے تو بات کچھ چل جائے گی، یہ تیر چل جائے گا جھوٹا موٹا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو چلنے والا بھی جادوگر ہیں نبی، جادوگر تو نہیں ہوتے نا، سچے نبی ہوتے ہیں، سچی خبریں لاتے ہیں۔ جادوگر تو چکر چلاتے ہیں نا، جھوٹ موٹ مکس۔ وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له، اور میں نے دیا اسے مالا ممدودا، مال کثیر، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے۔ وبنین شہودا، وبنین، اور بیٹے شہودا، سامنے حاضر رہنے والے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں۔ ومہدت له تمہیدا، ومہدت، اور بچھایا یعنی مہیا کیا لہو اس کے لیے، تمہیدہ بچھونا یعنی سامان، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے۔ ثم یطمع ان ازید، ثم یطمع، پھر وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، ازیدہ، کہ اور زیادہ دوں۔ سمجھ آئی نا، دو مکان ہو تو کیا کہتے ہیں، اور مل جائیں یار ایک اور، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، کلا ہرگز نہیں، انہ کان، بے شک وہ، لآیاتنا، ہماری آیات کا، عنیدا، عناد رکھنے والا یعنی مخالف ہے، ہرگز نہیں، یہ وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ سأرہقہ صعودا، سأرہقہ، اب اسے چڑھواؤں گا، صعودا، بڑی چڑھائی، کیا مطلب، ان قریب میں اسے کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ آگے سمجھے کیا مطلب اس کا۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صعود ہے، جس کے لفظی معنی پر مشقت چڑھائی کے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ دوزخ کے پہاڑ کا نام ہے صعود، وہ چڑھے گا، وہاں پہ صدا ہوگی نا ایک، انہ فکر وقدر، انہ فکر، بے شک اس نے سوچا، وقدر، اور اس نے اندازہ کیا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی اپنی طرف سے، مطلب وہ یعنی یہی بات بنائی کہ قرآن کو نہ شاعری کہہ سکتے ہیں، نہ کہانت، البتہ جادو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی تکا لگایا اس نے، کیا لگایا انہوں نے کہا، آپ یار کوئی تکا مارنے پہ سی اتنے کام خراب ہے جی، یا سونی چنگا مایا ہے جی۔ یہ انسان کو مال وغیرہ کیا کرتا ہے، خراب کرتا ہے نا، زیادہ مال آ جائے نا بندے کے اندر، کوئی نہ کوئی غرور آ جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں۔ فقتل کیف قدر، فقتل، سو وہ مارا جائے گا، کیفا، کیسا، قدر، اس نے اندازہ کیا، غلط اندازہ کیا نا، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی اس نے، یعنی نبی کو جادوگر کہتا ہے۔ سمجھ آئی، نبی پر تو سچی وحی آتی ہے، سچے نبی ہوتے ہیں سارے، سمجھ آتی ہے بات۔ ثم قتل کیف قدر، اگرچہ جھوٹے ہوں، جھوٹوں پر کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے کام ہوتے رہتے، جھوٹے نبیوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا۔ ثم، پھر قتل، وہ مارا جائے گا، کیف، کیسا، قدر، اس نے اندازہ کیا، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی اس نے۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے نظر دوڑائی، یعنی آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں۔ اس نے ایک تکا مارا اور آگے دیکھا، بھائی یہ میں نے کوئی تیر چلایا، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں صحیح ہے کہ نہیں، ایسی جس کو کیا کہتے ہیں، چبل مارنا، چبل ماری اس نے
پنجابی میں۔ ثم نظر دیکھیں، سب سے چھوٹی آیت ہے قرآن کی، 2 لفظ ہے یہ۔ ثم عبس و بصر، ثم پھر عبسا اس نے تیوری چڑھائی، ایسے شکل بنائی غصے میں، سمجھ آئی؟ جیسے ہم نہیں شکل بناتے ہیں۔ و بصر اور منہ بگاڑ لیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، ثم پھر ادبر اس نے پیٹھ پھیر لی، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، فقال تو اس نے کہا ان ھذا نہیں ہے، نہیں یہ الا مگر صرف سحر، جادو، یؤثر اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں وحی یہ قرآن وغیرہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ جادو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، یعنی یہ پرانے لوگوں سے اس نے کہانیاں سنی تھیں، ان کا بھی یہی کام ہوتا تھا نا۔ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے جی، تو یہ کیا کام ہوتا ہے؟ کافروں کا کام۔ ان ھذا الا قول البشر، ان نہیں، ان ھذا الا یہ مگر صرف قول البشر، آدمی کا کلام، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، یعنی انسان بول رہے ہیں، آپ سے سنا رہے ہیں تو وہ ایسی کہہ رہی تو بات، لیکن اصل کلام کس کا ہے؟ سأصلی سقر، سأصلی ان قریب اسے ڈال دوں گا، اللہ کو غصہ آ رہا، اللہ نے کہا اچھا ایسی ایسی باتیں کر، جہنم، سقر مطلب جہنم، ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، سقر بھی جہنم کو بولتے ہیں۔ وما ادراک ما سقر، وما ادراک اور تم کیا سمجھے، ما کیا ہے، سقر جہنم، اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی وہ نہ باقی رکھے گی، ولا تذر اور نہ چھوڑے گی، اور وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو جلے نہیں، اور نہ دوزخ کسی مجرم کو اپنے سے باہر رہنے دے گی کہ اسے باہر رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ لواحۃ للبشر، لواحۃ جھلس دینے والی، للبشر آدمی کو، سمجھ آئی؟ آدمی کیا ہوگا؟ وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے۔ علیہا 19، علیہ اس پر ہیں 19، 19 داروغہ، خاص سیکورٹی گارڈ، 19 باڈی گارڈ ہیں جہنم میں کے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف کتنے ہیں؟ 19۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس پر 19 کارندے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنائے اصحاب النار دوزخ کے داروغہ، الا مگر صرف ملائکہ، اور سمجھ گئے وہ بات، فرشتے ہی ہیں جنت میں بھی اور جہنم میں بھی کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، جنات نہیں ہیں، فرشتے۔ وما اور نہیں جعلنا ہم نے رکھی عدتم ان کی تعداد، الا مگر صرف فتنہ آزمائش کو، یعنی تعداد اللہ کو پتہ ہے بھائی فرشتے کتنے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا کافر ہوئے، توجہ، لیستیقن تاکہ وہ یقین کر لیں، الذین وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، اہل کتاب، ویزداد اور زیادہ ہو، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ایمان، ولا یرتاب اور شک نہ کریں، الذین وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، والمؤمنون اور مومن، ولیقول اور تاکہ وہ کہیں، الذین وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ ہے، بیماری ہے، والکافرون اور کافر، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، کذالک اسی طرح، یضل اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے۔ انگلی رکھ رہے ہو کہ نہیں، کہاں پہ چل رہا ہے، دوسرا نہیں ہے قرآن؟ ویہدی اور یہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، وما اور نہیں جانتا جنودا لشکروں کو، ربک تیرے رب کے، الا ہو سوائے وہ خود، اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے لشکر کتنے فرشتے ہیں، کتنی تعداد ہے، ما ہی اور نہیں یہ الا ذکر اگر نصیحت للبشر آدمی کے لیے۔ اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، کتنے بتائے گے پیچھے؟ اللہ کو نہیں، وہ جو خاص قسم کے نا بڑے باڈی گارڈ، 19 جہنم کے نا، ویسے اور مطلب کتنے، مطلب ہر بارش کی قطرے کے ساتھ اگر فرشتہ آ رہا ہے تو کس کو پتہ ہوگا؟
وہ الگ فرشتے ہیں، وہ تعداد جو ہے نا بڑی بڑی وہ الگ ہے، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ یعنی 19 وغیرہ جو ہیں تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے وقاص ادھر ہو یہاں پہ وقاص، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور بس۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 کارندے مقرر ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک نے تو لوگوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ باقی 2 سے تم نمٹ لینا۔ ابن کثیر انہوں نے نقل کی، اس کے جواب میں یہ آیت 31 نازل ہوئی کہ یہ 19 کارندے سب کے سب فرشتے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ انسان کا مقابلہ کرتا ہے، ایک نبی کے اندر 40 جنتی جوانوں کی طاقتیں ہوتی ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے، اور دنیا کے حساب سے 120، یہ تو ایک نبی کی قوت ہے، تم نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو صحیح اجازت دے دیں فل پاور استعمال کرنے کی، روحانی جسمانی، تو اس طرح فرشتوں وہ تو نظر ہی نہیں آتے، تم کس کا مقابلہ کرو گے بھائی؟ جنگ بدر میں چھوٹے چھوٹے قد کے صحابی کوئی بھی نہیں، تلوار شار نہیں، اتنے بڑے بڑے بدماشوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں یار ہمیں یہ نہیں پکڑ کے لایا، ہمیں تو فرشتوں نے بیڑیاں ڈالیں، فرشتوں یہ تلوار یوں کرتے ہیں کھڑک۔ ہم تو فلموں میں ایسے سین دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جھوٹ موٹ ہوتا ہے، جو چکر ہوتا ہے نا، ڈرامے جو ہوتے ہیں، لیکن یہ سچی کہانی ہے، بدر کی واقعہ، فلاں فلاں واقعہ، تو سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو دوزخ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تعداد اس لیے مقرر کی گئی کہ رافع کرو کافروں کی آزمائش ہو، یعنی اللہ کو پتہ ہے یہ کہوں گا تو آگے سے یہ کہیں گے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے یہودیوں عیسائیوں کی کچھ کتابوں میں بھی دوزخ پر متعین فرشتوں کی تعداد 19 بیان کی گئی ہوگی، چاہے وہ اس وقت ہمارے علم میں نہ ہوں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اس بات پر یقین کر لیں گے۔ یعنی یہ جو بات ادھر منہ کر، وہ دیوار کی طرف منہ کر، روگ سے مراد شک یا نفاق ہے۔ روگ آتا ہے نا بار بار، مرض، نفاق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کی نہ صرف تعداد بلکہ ان کو عطا فرمائی ہوئی قوتوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ٹھیک علم نہیں ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ فلاں فلاں، صحیح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اتنی بڑے سمندر ہے ہمارے جسم کے اندر بھی، ہر انسان کے اندر قوتیں ہیں غیب، یہ کیا ہیں؟ روحانی قوتیں غیب ہیں، نظر نہیں آتی کسی کو۔ اللہ والے کوئی ہوتے ہیں تو پھر آپ تصور کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نام آ جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر گناہ بہت ہیں، اندھیرا بہت ہے، ہر کسی کو نظر آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، بلکہ ان کو عطا فرمائی ہوئی قوتوں کا اللہ تعالیٰ علم نہیں ہے، لہٰذا اس کی کسی مخلوق کے بارے میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر یہ قیاس کر لینا کہ وہ ہم جیسی ہی ہوگی، نری حماقت ہے۔ کلا والقمر، دوسرا رکوع دیکھیں، کلا نہیں والقمر، قسم ہے چاند کی، خبردار قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، واللیل، اور رات، اذ ادبر جب وہ پیٹ پھیرے، اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، والصبح، اور صبح اذا اسفر جب وہ روشن ہو، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، قسم اٹھا رہے ہیں۔ انہا لإحدى الکبر، امتحان سے پڑھنا ہے، انگلی رکھنی، لام پہلے پڑھنا ہے، یاد رکھنا، غلطی نہیں کرنا کبھی بھی۔ لإحدى، زبر دیکھو پہلے لام پہ زبر ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، سمجھ گئے بات؟ اگر لام کے پہلے حمزہ ہوتا تو پھر زیر پہلے ہوتی، سمجھ گئے؟ یہ بھی غلطی نہیں آنی چاہیے، لإحدى الکبر ہے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ ایک ہے بڑی آفت، یہ کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے۔ نذیرا للبشر، نذیرا، ڈرانے والی، للبشر، لوگوں کو، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے۔ دوزخ جیسی بڑی مصیبت کا یہ تذکرہ ان مضامین میں سے ہے جو لوگوں کو غفلت سے ہوش میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند کی قسم کھائی ہے کہ جس طرح چاند پہلے روز بروز بڑھتا اور پھر روز بروز گھٹتا ہے، آج کیا ہے، ربیع الاول کا چاند آ گیا، وہ چھوٹا ہوگا پھر بڑا ہوگا، 14ویں کا پھر 15ویں 16ویں، چھوٹا ہوگا پھر بڑا ہوگا، چھوٹا بڑا ہوگا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
یہ نشانیاں ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، پتلا سا، سمجھتے ہو، شروع دن میں اور آخر دن میں بالکل غیبی ہو جاتا ہے نا۔ اللہ غفلت سے ہوش میں آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند کی قسم کھائی ہے کہ جس طرح چاند پہلے روز بروز بڑھتا ہے اور پھر روز بروز گھٹتا ہے یہاں تک کہ ہر مہینے کے آخر میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی طاقت پہلے بڑھتی ہے، پھر بڑھاپے میں بچہ کیا ہوتا ہے، اپنا بھی خیال نہیں کر سکتا، چھوٹا سا اوپر سراندو آ جائے، کوئی مکھی آ جائے مشکل سے اڑا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، دودھ پیتا ہے بس، کھا نہیں سکتا، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر کھانا شنا چلنا پھرنا، سمجھتے ہو کہ نہیں، پھر بڑھاپے میں گھٹنی شروع ہوتی ہے، پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر بڑا جوان ہوتا ہے، پھر جوانی سے پھر بچپن کی طرف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پٹھان تو نہیں ہوتے، بوڑھے کو بھی طاقتور ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے پنجابی لوگ بیچارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی کیا ہوتی ہے، اللہ جس کو جس حال میں رکھے، سمجھتے ہیں کہ نہیں، بات شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک دن انسان مر جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جب رات ڈھلنے لگتی ہے اور صبح کا اجالا نمودار ہو کر پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ ابھی تو کافروں کے سامنے غفلت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب یہ اندھیرا دور ہوگا اور حق اپنی پوری تابانی کے ساتھ ظاہر ہو کر ماحول کو روشن کر دے گا، یا اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے حقائق انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں جو قیامت میں پوری طرح روشن ہو کر سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، لمن اور جو کوئی شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے، او یا یتاخر پیچھے رہے، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی یہ شخص کو بھی خبردار کرتا ہے جو بھلائی کی طرف آگے بڑھے اور اس کو بھی جو بھلائی سے پیچھے ہٹے، دونوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں نا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس ہر شخص، بما اس کے بدلے جو کسبت اس نے کمایا، یعنی اعمال کی، رہینہ گروی کیا ہے، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، گروی سمجھو، یعنی جس طرح قرض کی توثیق کے لیے کوئی چیز گروی راہن رکھی جاتی ہے، یعنی اس سے میں نے 20,000 لیے، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی چیز پڑی تھی، گھڑی مڑی، اس نے مجھے کہا مجھے وہ گھڑی دے دو گروی گرہن، تاکہ جب میں نے کس سے لیے 20,000 آپ سے لیے، آپ نے مجھ سے گھڑی لے لی کہ آپ جب مجھے 20,000 واپس کریں گے تو یہ گھڑی آپ لے لینا اپنی امانت کے طور پہ، گروی کے طور پہ، راہن، یہ راہن ہوتا ہے، راہن لفظ بھی ہوتا ہے، گروی بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے مسئلہ، وہ بھی ایک قرض ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ چیز بھی استعمال نہیں کرنی، پھر آپ سنبھال کے رکھیں، یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اعتماد نہ ہو، جہاں پہ کیا ہو، وہ آپس میں اعتماد شاید ہوتا، پھر وہ گروی شروی کی ضرورت نشتا، کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو قرض خواہ اسے بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، یعنی 20,000 واپس نہیں کیے تو وہ قیمت چیز بھی اتنی ہو کہ کم از کم 20,000 کی ہو نا، موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، بات سمجھئے، وہ گروی قرض حق۔ اسی طرح کافر اس طرح رہن رکھا ہوا ہے کہ یا تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے ورنہ اس کا پورا وجود دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ الا اصحاب الیمین، یعنی اچھے اعمال کرو بس جنت میں جاؤ گے، نہیں تو پھر گروی دوزخ میں جانا پڑے گا، آسان سی بات ہے، باز نہیں آؤ گے۔ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین دانی ہاتھ والے، دانی طرف والے، یعنی کون، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کے اعمال نامہ انہیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا۔ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ دوزخ والے، جنت والے، شاباش۔ فی جنات یتساءلون، فی جنات، باغات میں، یتساءلون، وہ پوچھیں گے، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے، کون پوچھ رہے ہوں گے؟ جنت والے، عن المجرمین، کس سے؟ عن المجرمین، گناہ گاروں سے، مجرموں کے بارے میں، یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا دوزخ۔ اب دوزخ تو کتنی دور ہوگی بھائی، اس کو بھی سمجھو نا آپ، دوزخ کی جو دھواں شواں وہ پتہ نہیں کتنے دور تک جاتا ہوگا، کیا جنت ساتھ ملی ہوگی؟ نہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس پہ بھی قادر ہیں کہ جنت کے ساتھ دوزخ کو رکھ دیں، اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھنے والا، اللہ تعالیٰ بیچ میں ایسی ٹیکنالوجی، ایسی دیواریں لگا دے کہ بھائی جنت والوں کو کوئی پتہ ہی نہ چلے، لیکن وہ دیکھ سکیں، اللہ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ غور سے فرمائیں، ما سلککم فی سقر، ما کیا چیز، سلککم تمہیں لے گئی، فی سقر جہنم میں،
بہت ضروری بات ہے، کام کی بات ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم نقصان ہو جائے گا، سارا لیکچر ضائع ہو جائے گا۔ کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، کیوں آئے ہو دوزخ میں، کون سے اعمال، ہم تو اچھے اعمال کر کے کس میں آ گئے، جنت میں آ گئے۔ آپ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم، اللہ کیا جرم ہوگا پہلا؟ اب دیکھو یہاں پہ وہ کہیں گے لم نکو، نہ تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والے۔ پہلا جرم کیا تھا دوزخ والوں کا؟ نماز نہ پڑھنے والے، لیٹ آتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مولانا مسکین صاحب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ 50 سال ہو گئے، اب ہم نے 3 ٹائم، 1 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا ان کو نہ دیا۔ اتنا احسان مسجد کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا۔ بہرحال یہ تو ایک مذاق ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو محتاج نہ فرمائے، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ باعزت کھانا اپنے گھر سے کھانے والے ہم بنے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ولم، اور نہ تھے ہم، نُطْعِمُ، ہم کھانا کھلاتے مسکین، محتاجوں کو۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ محتاج، جن کے غریب فقیر، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پہلا جرم کیا تھا؟ شابہ جلدی جلدی، ٹائم ختم ہے۔ نماز نہ پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا، اور ہم تھے، نخوض، بےہودہ باتوں میں دھنستے رہتے تھے، مع الخائضین، ہم تو کھیلنے والوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں لگے رہتے تھے، ہاکی والوں کے ساتھ نماز کے ٹائم ہاکی کھیل رہے ہوتے تھے۔ نماز کے ٹائم کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن قرآن کے ٹائم، نماز کے ٹائم، عبادت کے ٹائم، نیک اعمال کے ٹائم کھیلنا حرام ہو جائے گا، کھانا حرام ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے ہو نا؟ منع تو نہیں کر رہا کھیلنے سے، کھیلو اپنی ورزش کے مطابق، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے تھوڑا کھیلو، ٹھیک ہے جی۔ زور لگا رہے ہو، پوری دنیا میں میڈل جیت رہے ہو، آج میڈل والوں کا کچھ عرصے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے تو کوئی پوچھتا نہیں، وہ نوکری نہیں دیتا، کھانے کے لیے نہیں ہوتا کچھ۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، بےہودہ باتوں میں دھنستے رہتے تھے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ، جو سبق پڑھنے نہیں آتے نا، آپ کو ادھر بلا کے لے جاتے ہیں، اور جو لوگ بےہودہ باتوں میں گھستے، ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے۔ گھسنا چاہیے اپنے وقت پہ نماز، عمل۔ اس سے مراد کافروں کے وہ سردار ہیں جو اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے محفلیں سے جایا کرتے تھے اور بےہودہ مذاق سے حق کی تردید کیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر قسم کی بےہودہ گفتگو اور بےہودہ مشغلوں کو شامل ہیں۔ جہاں شادی لگی گھس گئے، گانے لگے ہوئے پرواہ نہیں، ڈانس ہو رہا ہے پرواہ نہیں، حجرے ہو رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں، گھس گئے، کیا ہوگا؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، آپ بھی ادھر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ مفت نہ ڈانس تکو جی، مفت نہ مجرا لگے ہے، گانے لگے ہیں، میوزک لگے، شامل ہو گئے، کیا ہے؟ ادھر آ جاؤ، سمجھ گئے بات؟ سب کو شامل ہے، مشغلوں کو شامل ہے جو آخرت میں انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے۔ یہ ساری محفلیں اس آیت میں آ گئی ہیں، ساری محفلیں گناہوں والی، فضولیات، لغویات والی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ، کتنی باتیں ہو گئی؟ نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، بےہودہ لوگوں کے ساتھ، فضول لوگوں کے ساتھ، گانے والوں کے ساتھ، ٹی وی والوں کے ساتھ، کیبلوں والوں کے ساتھ، ڈشوں والوں کے ساتھ۔ وی سی آر تو پہلے ہوتا تھا نا، آج کل موبائل میں جس نے الٹی چیزیں لگائی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا، کیا کرنا؟ اس سے بچنا چاہیے، اور قرآن پر درس جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی غلطی کیا کرتے تھے جہنم میں جانے کی وجہ، اور ہم جھٹلاتے تھے بیوم الدین، روز جزا و سزا کو، نیچے آؤ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ حتی اتانا الیقین، حتی یہاں تک کہ اتانا آ گئی ہمیں الیقین، موت، یقین سے مراد موت ہے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، فما تنفعهم، اور انہیں نفع نہ دیا، شفاعہ سفارش، الشافعین سفارش کرنے والوں کی، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، وہاں ہر کسی کی سفارش ہر کسی کے حق میں نہیں قبول ہوگی، الا باذنہ، جس کو اللہ چاہیں گے۔ حافظ جو ہوگا وہ 10 بندوں کو ٹکٹ اس کے پاس ہوگا، حافظ بندہ جو ہوگا
اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ لے بھائی 10 ٹکٹ ان کے ہیں جو جہنم میں جائیں گے پکے، ان کو نکال۔ یہ نہیں کہ بھائی ویسے ہی جنت والوں کو جنت میں، نہیں، جو جہنم میں جا رہے ہیں تیرے رشتہ دار، چاچا، ماما، وہ جہنم میں جا رہے تھے، ان کی بس ٹکٹ لگ گیا تھا، یار ان کے کام ایسے ہیں کہ اب جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ان 10 کو سفارش کر۔ عالم پھر اور زیادہ کی سفارش کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور جو دنیاوی علم بھی پڑھا ہوگا تو وہ بھی کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں، مطلب حفظ کے ساتھ، دین کے ساتھ، دونوں علوم اس وقت آپ کو سیکھنے ضروری ہیں، سمجھ آئے گی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، فما تو کیا ہوا، لہم انہیں، عن التذکرۃ نصیحت سے، معرضین منہ پھیرتے ہیں۔ نصیحت ہے نا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ باتیں سنا کے خطرناک ڈرا کے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی سمجھ جاؤ، کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم گویا کہ وہ حمر گدھے، مستنفرہ بھاگے ہوئے، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، بات ہی نہیں سنتے، گدھے بنے ہوئے ہیں۔ فرت من قسورہ، فرت بھاگے جاتے ہیں، من قسورہ شیر سے، قسورہ مطلب شیر، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بل یرید بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ ہر آدمی، منہم ان میں سے، ان یؤتی کہ وہ دیے جائیں، صحفا صحیفے، منشرہ کھلے ہوئے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل ہوا، اگر اللہ تعالیٰ کو ہدایت کے لیے کوئی کتاب بھیجنی تھی تو ہم میں سے ہر شخص پر الگ کتاب آنی چاہیے تھی۔ فرمائشی بندے ہیں نا، فرمائش کرتے تھے، جیسے یوں کہوں کہ بھائی 50 سال ویلوں میں سب کو علیحدہ علیحدہ پیپر دو، یہ مطلب مشکل ہے نا، ایسی عجیب بات ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کلا ہرگز نہیں، کلا کا مطلب پتہ ہو گیا، یاد ہو گیا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل اردو میں ہی آسان میں، بلکہ، بل کا مطلب کیا ہے، پشتو میں کیا ہوتا ہے بھائی، بل کا مطلب بل ہی ہوتا ہے، ایک بل ہوتا ہے، بل پڑ جانا۔ لا یخافون، وہ نہیں ڈرتے، وہ خوف نہیں کرتے، مکس الفاظ اردو اور عربی میں یاد کر رہے ہو نا، آخرہ، آخرت، ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، خوف نہیں ہے، یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو الگ کتاب دی جائے، مشکل ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ کسی پیغمبر کے واسطے سے بھیجی جاتی تھی، کیونکہ اگر ہر شخص پر براہ راست کتاب بھیجی جائے، اول تو ایمان بالغیب کا تصور ہی ختم ہو جائے تو سارے امتحان کی بنیاد ہے، دوسرے تنہا کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جب تک پیغمبر کی شکل میں کوئی معلم ساتھ نہ ہو، وہی انسانوں کو کتاب کا صحیح مطلب سمجھاتا ہے اور وہی اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، ورنہ ہر شخص کتاب کی منمانی تشریحات کر کے اس کا سارا مفہوم ہی خراب کر سکتا ہے، جیسے آج کل ہو بھی رہا ہے۔ یعنی یہ بے سروپا اعتراضات کسی حق طلبی کی وجہ سے نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس لیے جو منہ میں آتا ہے کیا گزرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ بس ختم ہوگی۔ کلا انہ تذکرہ، انہا کدھر آتا ہے بھائی، حفظ والا ہے کوئی؟ نہیں ہے کوئی، انہا بھی آتا ہے اما سپارہ میں، وہ انہو آتا ہے 29ویں سپارہ میں، یہ آپ حفظ والے۔ کلا ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک کیا ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، فمن شاء، سو وہ جو چاہے، تو نکل یار ان کو بھیجتا ہوں بعد، فمن شاء، وہ سو وہ جو چاہے، ذکرہ، اسے یاد رکھے، نصیحت حاصل کرے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ، وما اور نہ، یذکرون وہ یاد رکھیں گے، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء اللہ اللہ چاہے، ہوا وہی، اہل التقوی ڈرنے کے لائق، واہل المغفرہ مغفرت کے لائق، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔